اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصف مدنیہ۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 61ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 109ویں صورت ہے یہ، اور یہ مسبحات میں سے ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آیات اس کی 14 اور 2 رکوع ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ اگر ہمیں ایسے کسی عمل کا علم ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، تو پھر ہم اس کو کرنے کے لیے اپنی جان و مال اولاد کی بھی پرواہ نہیں کریں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ عمل ہمیں معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو ان کی نیت اچھی تھی کہ اگر ہمیں کوئی ایسا عمل معلوم ہو تو ہم اس کو کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اپنا پورا زور لگا دیں گے، لیکن یہ بظاہر ان کی نیت بھی ٹھیک تھی اور ان کا مقصد بھی ٹھیک، لیکن یہ صورت کس کی بن گئی؟ دعوے کی ہوگی، دعوے کی صورت بن گئی کہ اگر مجھے علم ہو جائے تو پھر میں یہ کام ضرور کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا جو ہے یہ ان کی پسند نہیں ہے۔ پھر اس پر اس صورت کی ابتدائی آیات جو ہیں نازل ہوئی، اور پھر اس میں بتایا گیا کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تعلیم پھر یہ دی گئی کہ انسان کو کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ اس میں مبتلا ہو جائے تو اس وقت پھر اس کو مشکلات درپیش ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات انسان کرے بھی مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو اس کو بھی انسان محض اپنی ہمت پر، اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کیا کر دے، موقوف کر دے۔ جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کروں گا مگر اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ مطلب یہ کہ اگر مستقبل کے حوالے سے ایسے کسی کام کی نیت یا ارادہ کرنا بھی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کیا کر، متصل کر، انشاءاللہ کہہ دو اس کو۔ تو یہاں پھر یہ تعلیم دے دی گئی کہ کسی بھی ایسی کام کا یا ایسے عمل کا آئندہ کے لیے اس طرح سے عزم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صورت دعوے کی بن جائے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کیا کر ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لم تقولون، آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ مطلب ہے کہ ابھی تو دعویٰ کر رہے ہو، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں ما لا تفعلون، جو کرتے نہ ہو۔ تو مطلب اس میں جو نفی کی جا رہی ہے، اس میں جو تنبیہ ہے وہ کس پر ہے کہ ایسے دعوے نہ کریں کہ جن کو کرنے کی ہمت نہ ہو۔ باقی ایسے شخص کا وعظ کرنا جو خود بے عمل ہو وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ یہاں نفی اس بات کی ہے کہ بڑے بڑے اور غلط قسم کے دعوے نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو اب آپ کو پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مطلوب تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتال کرتے ہیں، صفاً، صف بستہ ہو کر،
کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیوار، یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے اوپر جو لوہا پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے کیا آتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب اشارہ ہے ان کی ثابت قدمی کی طرف کہ وہ ثابت قدم رہ کر کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب انہوں نے کج روی کی، یعنی ٹیڑھے پن کو اختیار کیا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے گنہگار قوم، فاسق قوم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کی قابل ہے جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا جو کچھ اس سے پہلے ہو ہے، مذکور ہے تورات میں، یعنی تورات میں جو احکام ہیں ان کی تصدیق کرنے والا. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا، احمد ہو. تو یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ دے دی. پھر یہاں خاص طور پر جو تورات کا ذکر آیا وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے اکثر احکام تورات والے ہیں، تو اس لیے بطور خاص یہاں تورات کا ذکر آیا. تو اظہار الحق ایک کتاب ہے مولانا رحمت اللہ کی رانوی صاحب، تو اس میں انہوں نے تورات کے بھی متعدد نسخوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں وہ ذکر کی ہیں تورات کے مختلف نسخوں سے. اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں پر مختلف الفاظ آتے ہیں کہ ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ احمد سے بہت زیادہ، جس کی بہت زیادہ کیا کی جائے، تعریف کی جائے. تو عبرانی میں لفظ احمد، یونانی میں بیر کلوتوس، یونانی میں بیر کلوتوس، اور پھر جب یونانی سے اس کا عبرانی ترجمہ ہوتا ہے یہ اسی لفظ کو انہوں نے فارکلید کر دیا. تو فارکلید کا جو لفظ اناجیل میں جو ہے وہ مذکور ہے، اس کا ترجمہ احمد بنتا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، پس جب وہ آگے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، قالوا هذا سحر مبين، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا صریح جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى على الاسلام، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. وهو يدعى على الاسلام، جبکہ اسے بلایا جائے اسلام کی طرف. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ خواہش رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہوں سے. یعنی کسی طرح پھونکوں سے اس چراغ کو کیا کر دیں، بجھا دیں. واللہ متم نورہ،
اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، ولو کارہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو غالب کر دیں تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ اس کو کیا کریں، ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر جو ہے نا، ہدایت سے دوری کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت، یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت پر، ینجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے گی دردناک عذاب سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اس تکذیب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو اگر تم ایسا کر لوگے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ مکانات میں، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے فتح، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور قریبی فتح، اور قریبی فتح۔ قریب اگر آخرت کے مقابلے میں لیا جائے تو اس سے مراد بعد میں ہونے والی فتوحات، جیسے فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، پھر بعد میں جو مختلف فتوحات ہوئی، تو اس طرف اشارہ ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کی مدد کرنے والے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے۔ حواری کا معنی، حواری کہتے ہیں ان کے جو امتی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جو ایمان لانے والے لوگ۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں۔ تو یہ روایات میں آتا ہے، یہ 12 خاص ان کے حواری تھے۔ اور پھر یہ بھی بات مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو جہاد قتال کا حکم نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی اس کی صورت یہ ہے کہ ابتداءً اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو اپنے دفاع کے لیے لڑنا، تو نصرت سے یہاں وہ نصرت مراد۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں ایک جماعت تو کیا لے آئی؟ ایمان لے آئی۔ وکفرت طائفہ، اور دوسری جماعت جو ہے وہ اس نے انکار کیا۔ یعنی ایک جماعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا ہی ایمان رکھتی ہے جیسا کہ مسلمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول۔ کفرت طائفہ، اور کفرت طائفہ سے مراد وہ جماعت کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا قرار دے دیا، الہ قرار دے دیا، یا ابن اللہ قرار دے دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، ہم نے قوت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اپنے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاہرِينَ، تو وہ کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ کسی وقت میں انہی دونوں جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایمان والوں کی اور کفار کی، عیسائیوں میں سے ہی، تو ایمان والے ان پر کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
وہ جو ان میں اہل حق جماعت تھی وہ کیا آ گئی غالبا.